بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے طرف سے تمام پاکستانیوں کو آزادی دن مبارک ہو۔ آج کا دن پاکستانیوں کے لیے سب سے عظیم دن ہے، کیونکہ آج سے 73 سال پہلے یعنی 14 اگست 1947 کو ہمارے سیاسی رہنماؤں اور مذہبی بزرگوں کی لازوال قربانی کی بدولت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست ملی۔ اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی جشن آزادی کی تیاریوں میں لوگ مصروف رہتے ہیں۔ آج میں نے بھی اپنی وطن عزیز کی محبت میں ایک ایسے پہاڑ پر جانے اور سبز ہلالی پرچم لہرانے کا پروگرام بنایا ہے، جو پاکستان میں خوبصورتی کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر ہے اور بلندی تقریباً 7 سمندر سے 12,000 فٹ ہے، جہاں برسوں پہلے 2 جہاز گر کر تباہ ہوئے تھے اور پاک فوج کے نوجوان بھی شہید ہوئے تھے۔ 13 اگست کا دن تھا جب میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور یہ سفر انتہائی مشکل اور خطرناک تھی، کیونکہ میں لوگوں سے سنتا آ رہا تھا کہ راستے میں جنات، آدم خور جانور اور خطرناک سانپ وغیرہ ہوتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں سفر میں میرے ساتھ آنے کو کوئی تیار نہ تھے، اور ایسے راستے اور دشوار گزار پر اکیلا سفر کرنا نہ صرف میرے لیے مشکل تھی بلکہ یقیناً آپ سب کے لیے بھی مشکل ہے۔ پھر بھی مجھے اپنے رب کائنات پر یقین تھا کہ میں اپنی منزل تک بخیرت پہنچوں گا۔ میں نے اپنی سفر کی شروع داسو بازار سے گاڑی پر کیا۔ داسو بازار سے آدھا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد میں ایک چھوٹا سا گاؤں گوشالی پہنچا، جہاں سے آگے میری سفر پیدل شروع ہوتی ہے۔ جب میں گوشالی نامی گاؤں پہنچا تو وہاں کے لوگوں سے مجھے 2 اور باتوں کا علم ہوا کہ وہاں کچھ دن پہلے بورے ریچھ دیکھے گئے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ بگار یعنی دن آنے کی صورت میں راستہ دیکھنا اندھیری رات میں کالا پرندہ پکڑنے کی مثال دی۔ یعنی ان لوگوں نے بھی مجھے آگے جانے سے روکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسلحہ اور ساتھیوں کے بغیر آگے جانا انتہائی مشکل ہے، لیکن مجھے میرے وطن عزیز کی محبت اور جنون نے روکنے نہیں۔ گوشالی گاؤں سے میں مسلسل 2 گھنٹے سفر کرنے کے بعد میں ولی کوئی گاؤں پہنچا۔ وہاں سے آگے تقریباً 1.5 گھنٹے سفر کرنے کے بعد گاؤں بک آتی ہے۔ یوں ہی میں بک سے آگے روانہ ہوا تو میرے قدم آگے جانے کے بجائے پیچھے آنے شروع ہوئے، کیونکہ تھکاوٹ بھی عروج پر تھی اور پسینہ بھی اتنا آیا ہوا تھا کہ جیسے میں کپڑوں سمیت نہایا ہوا ہو، اور انتہائی مشکل سے 1 گھنٹے سفر کے بعد میں گاؤں جیل آباد پہنچا۔ جیل آباد سے آگے میری مشکل ترین اور خطرناک سفر شروع ہوتی ہے، جو کہ عجیب و غریب آوازیں جنگل میں سنائی دے رہی تھی۔ خوف بھی چڑھتی رہی اور سفر بھی کرتا رہا۔ آخرکار مسلسل 3 گھنٹے سفر کرنے کے بعد جنگلوں کے بیچ ایک ویران دوک نامی گاؤں پہنچا۔ ہم تمہاری راہ
सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तेरे आने की खबर ना सकी, तेरे आने की खबर ना सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी। हो गए पागल तेरी यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ। मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये वो जगह है जिसका मैं शुरू में ही जिक्र कर चुका हूँ, जहाँ बरसों पहले पाक फौज के 2 जहाज गिरकर तबाह हुए थे और पाक फौज के जवान भी शहीद हुए थे। पाकिस्तानी मुजाहिद हैं इस धरती के रखवाले, हम पाकिस्तानी मुजाहिद हैं इस धरती के रखवाले, हम जान की बाजी खेल के तुझको काट के रख दें। डोक नामी गांव से आगे मुसलसल 4 घंटे घने जंगलात को चीरते हुए खतरनाक सफर तय करने के बाद मैं आखिरी आबादी बिगो बेग पहुंचा। अंधेरा भी अपने उरूज पर था, जो कि वहां मुझे रात गुजारने पर मजबूर किया। वहां के लोगों ने जिस तरीके से मेरी मेहमान नवाजी की, यकीन मानो कि मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। Minum Ahmad Sher, Ebi Kanas, Bego Bandanas, Lash Galash, Good, Ase Makami, Queg Al Gate, Ase Madash, Tom Topia, Femadaga, Hazmat Tonas, or Mukonar Gate, Havon, Sari Ushon, Sajiwa Bazolagi. सुबह होते ही मैं अपनी मंजिल की तरफ निकल रहा था। वहाँ के 2 नौजवान जन्नत नज़ीर और गुलशेर नामी लड़कों ने अपनी सारे काम काज छोड़कर कोहिस्तान की इस बुलंदो बाला और खूबसूरत पहाड़ लाश गलाश पर सबज हिलाली परचम लहराने के खातिर मेरे साथ रवाना हो गए। वहाँ से आगे मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए 4 घंटों की सफ़र बाकी थी, जो मेरी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन सफ़र रही।
آج 14 اگست 2020 کا دن ہے۔ میں اس وقت کوہستان کے سب سے خوبصورت اور سب سے اونچے پہاڑ لاش گلاش کے اوپر موجود ہوں۔ آزادی پاکستان، قرارداد پاکستان یا یوم قائد اعظم ہو، ایسے کوئی قومی دن میں سب ہلالی پرچم چھوٹی بڑی عمارتوں اور مختلف اونچی جگہوں پہ لگایا جاتا ہے، گویا ایسا لگتا ہے کہ پرچموں کی بہار آئی ہو۔ اس حوالے سے میرے ذہن میں کافی عرصے سے ایک سوچ پیدا ہوئی تھی، کیوں نہ میں بھی پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ پر جھنڈوں میں سے سب سے عظیم جھنڈا لہرا دوں۔ اس حوالے سے میں 2 دن اور 1 رات کی طویل سفر کرنے کے بعد میں اپنی منزل بخیرت پہنچا ہوں، اور میرا رب تعالیٰ شانوں کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اپنے مقصد میں کامیاب فرما دیا۔ دوستو اس پہاڑ کے اوپر سے ایک عجیب نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ کے پی کوہستان، لوور کوہستان، اپر کوہستان اور وادی سپٹ کے دور دور کونے بھی نظر آتے ہیں، لیکن میرے بدقسمتی یہ ہوئی کہ دھند آنے کی صورت میں تمام نظارے صاف طریقے سے دکھائی نہیں دیے۔ اس نظارے کو دیکھنے ہم زیادہ دیر تک نہیں رک سکتے۔ ایک تو یہ وقت کی انتہائی کمی، اور دوسری یہ کہ کسی بھی وقت بارش آنے کی چانس ہوتی ہے۔ ایک بار پھر میں رب تعالیٰ شانوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان۔ دیکھنے میں سفر آسان لگتا تھا، لیکن چلنے والے کا دھڑکن کا کیا علم۔ میں اس پہاڑ کے اوپر پہنچ کر کسی اور دنیا میں محسوس کرتا تھا، اور میرے سارے تھکاوٹ رفو چکر ہو گئے تھے، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید جنت میں بھی ایسی خوشی ملتی ہوگی۔ پرچم، جھنڈا، علم کسی بھی ملک و قوم کا امتیازی نشان اور اس کی عزت وقار کی علامت ہوتا ہے۔ پاکستان کا قومی پرچم پاکستانی قوم کا فخر ہے، اور یہ سب پرچموں میں عظیم پرچم ہے۔ آخر میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں: سراپا پہاڑ لاش گلاش جنت سا نظارہ ہے، وہاں پر دوستو تم کو بھی جانا ہے۔